رات کا جانے کون سا پہر تھا جب سسکیوں کی آواز سے اپنی نیند سے بیدار ہوا۔ جب مکمل ہوش آیا تو اپنے پہلو میں لیٹے وجود پہ نظر پڑی جو لرز رہا تھا۔ مشی کیا ہوا؟ وہ پریشان سا اس کی طرف ہوا جو کروٹ لیے رو رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں، اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ کے اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ کچھ تو ہوا ہے یار جو تم مجھے بتاتی نہیں ہو، بتاؤ۔ حامد نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور وجہ جاننا چاہی۔ کچھ بھی نہیں حامد، بس سو جاؤ۔ اس کے ہاتھوں کو نرمی سے پیچھے کیا اور واپس سے کروٹ لے لی۔ مشی ایسا کیا ہے جو تم مجھے بتانا نہیں چاہتی اور چھپا رہی ہو؟ اب کی بار اس نے جس لہجے میں کہا مشی کو تکلیف ہوئی۔ سو جاؤ حامد۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پہ ڈٹی رہی، جانتی تھی یہ بھی ٹھیک ہے کہ اب مجھے کچھ بتانا تمہارے لیے ضروری نہیں رہا۔ حامد نے سنجیدگی سے کہا اور اپنی جگہ پہ آ کے لیٹ گیا۔ غلط بات مت کرو حامد، جس بات کا پتہ نہیں تم کیسے مجھے اس کی وجہ سے ایسا کہہ سکتے ہو؟ مشی نے دکھ سے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ غلط بات میں کر رہا ہوں اور جو تم کر رہی ہو وہ ٹھیک ہے، حامد نے بگڑتے لہجے میں کہا کیونکہ اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ جو تم نے کیا کیا وہ ٹھیک تھا؟ بدلے میں وہ ہلکے لہجے میں بولی تو حامد نے الجھ کے دیکھا۔ سو جاؤ حامد، رات بہت ہو گئی ہے، بات کو بغیر تول دیے مشی نے کہا اور آنکھیں بند کر گئی۔ کیا کیا میں نے ذرا بتانا پسند کریں گی؟ تمہاری وجہ سے میں نے سب چھوڑ دیا اور تم مجھے ہی آنکھیں دکھا رہی ہو۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے تمہارے لیے؟ حامد نے افسوس کرتے کہا۔ میری وجہ سے سب چھوڑا؟ یاد کرو حامد، وہ تم بھی تھے جو اپنی ماں کو چھوڑ کے آئے صرف اپنے لیے، ورنہ میں نے تو ایک بار بھی نہیں کہا تھا اور نہ ہی میری ماں نے کہ تم میرے لیے سب چھوڑ کے آؤ، اور اب تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو اس بات کا۔ اور میں کیا آنکھیں دکھاؤں گی؟ میرے پاس ہے ہی کیا جس کے لیے میں ایسا کروں؟ مشی نے بھی اسے باور کرایا کہ کس نے کس کی وجہ سے کیا کیا۔ اپنے لیے کیا، ہاں سب تمہارے لیے ہی ہے یہ سب۔ اس کا بازو اپنی سخت گرفت میں لیتے کہا۔ اور یہ کس بات کا سوگ منایا جا رہا تھا یہاں لیٹ کے؟ اور اب جس لہجے میں حامد نے بات کی مشی کو وہ واقعی ذہنی مریض لگا تھا جو پتہ نہیں خود سے کیا اخذ کیا جا رہا تھا۔ اس بات کا سوگ کہ تمہارا کیا سب مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بدلے میں مشی نے اپنا بازو جھٹکے سے چھڑاتے کہا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس نے بنوئے اچکا کے پوچھا۔ مطلب وہی جو اصل بات ہے حامد، تمہارا کیا سارا مجھ پہ آ رہا ہے کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ اب کی بار مشی نے روتے کہا۔ تم نے اپنے بچے کو ماننے سے انکار کیا، دریا کے خلاف کیا نہیں بولا تم نے، جبکہ میں بھی جانتی ہوں اور تم بھی کہ وہ کیسی تھی۔ میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم اسے طلاق دو یا سب چھوڑ کے میرے پاس آ جاؤ؟ میں تو شروع سے ہی تیار تھی دریا کے ساتھ رہنے کے لیے، اور اگر تم یہ شادی چھپا کے بھی رکھتے تو میں کچھ نہ کہتی، لیکن تم نے اپنے بچے کو ٹھکرایا تو اللہ نے ہمیں اولاد سے محروم کر دیا حامد۔ مشی اب باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد بھی جب انہیں کوئی خوشخبری نہ ملی تو مشی نے ڈاکٹر سے رجوع کیا تو ڈاکٹر نے کسی خدشے کے تحت اس کو ٹیسٹ کروانے کا کہا، اور جو ٹیسٹ میں آیا تھا اس سے تو اس کی دنیا ہی اجڑ گئی، کیونکہ وہ رپورٹس کے مطابق ماں نہیں بن سکتی تھی۔ تم نے اس معصوم کی زندگی کو داؤ پہ لگایا تھا کہ اس بات کا گرد مجھے آج بھی ہے کہ سب شاید میری وجہ سے ہوا، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ غلطی میری بھی نہیں ہے، کیونکہ جب سالوں پہلے میں یہاں سے جانے والی تھی تب تم بھی تھے جو مجھے کہہ رہے تھے کہ میں ہمیشہ تمہارا انتظار کروں گا، تم جب بھی میرے پاس آؤ گی میں قبول کروں گا تمہیں۔ بس یہی باتیں تھی شاید جو میں تم سے امید لگا کے بیٹھ گئی اور یہاں آ کے تم سے شادی کر لی۔ میں تم سے شادی کر کے بالکل بھی نہیں پچھتا رہی ہوں حامد، لیکن کیا تمہیں اپنے کیے کا کوئی پچھتاوا نہیں جو تم نے اس معصوم کے ساتھ کیا؟ کیا تمہیں کوئی دکھ نہیں کہ تمہاری ان غلطیوں کی سزا ہمیں اس صورت میں ملی کہ ہمیں کوئی والدین کہنے والا نہیں ہوگا، جبکہ جس کا حق تھا یہ سب کہنا اس کو تو تم نے قبول کرنے سے پہلے ہی سزا سنا دی؟ تو اب خوش ہو جاؤ کہ وہ کسی اور کو یہ سب کہنے کا حق رکھتا ہے۔ مشی نے روتے اسے حقیقت واضح کی تو حامد کا حال ایسے تھا جیسے وہ مٹی تلے دب گیا ہو۔ یہ سوچ اس کے دماغ کو مفلوج کر رہی تھی کہ وہ والدین نہیں بن سکتے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ کہ اس نے دریا کو اس جرم کی سزا دی جو اس نے کیا ہی نہیں۔ کچھ دن پہلے ہی سائمہ کی کال بھی آئی تھی جس میں وہ رو کے بتا رہی تھی کہ اس کے جانے کے بعد دریا بہت بار گھر آئی اور اس سے ملنے کا کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ اسے ہمیشہ باتیں سنا کے رخصت کر دیتی۔ اب سائمہ بھی اپنے گھر میں خوش نہیں تھی کیونکہ اس کی ساس بھی اس کے ساتھ ٹھیک رویہ اختیار نہیں کیے ہوئے تھی اور اسے اپنے رویے پہ بہت افسوس تھا، اور وہ حامد سے معافی بھی مانگ رہی تھی کہ کیسے اس نے اپنے بھائی کا گھر بچانے کے بجائے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حامد کو اب پچھتاووں نے کھیر لیا تھا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ اگلے 2 دن سب کے مصروفیات میں کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا، اور مہندی کا دن بھی آ گیا۔ سب کی خوشی دیدنی تھی، ہر کوئی بڑھ چڑھ کے ان کاموں میں حصہ لے رہا تھا۔ دریا اور ہدا اپنے اپنے کمروں میں تھیں۔ شائستہ بیگم کا حکم تھا کہ جب تک مہندی کا فنکشن شروع نہیں ہو جاتا یہ دونوں اپنے اپنے کمروں سے باہر نہیں نکلیں گی۔
دریا نے خود کو اذلان کے ساتھ مصروف رکھا، جبکہ ہدا بیچاری سے تو اکیلے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا اور اسے رہ رہ کے سالار پہ غصہ آ رہا تھا جو اسے جان بوجھ کے ناراض کر کے بیٹھا تھا۔ تبھی موبائل کی رنگ ہوئی اور ہدا سوچوں کو پرے جھٹکتے موبائل کی جانب پڑی اور نمبر دیکھ کے ایک دل فریب مسکان نے لبوں پہ احاطہ کیا۔ جی کون؟ کال اٹھاتے ہی اس نے انجان بندے کہا، جبکہ دوسری طرف موجود شخص اس کی ناراضگی پہ مسکرا اٹھا۔ مجھے میری وائی فی سے بات کرنی ہے، کیا ہو سکتی ہے؟ سنجیدگی سے پوچھا گیا، جبکہ آنکھیں شرارت کرنے کی جوگڑی کھا رہی تھی۔ جی نہیں، ہم نہیں جانتے آپ کی وائی فی کو، اور آپ یہاں آئندہ فون مت کیجیے گا تو بہتر ہوگا، ہدا نے بھی سنجیدگی سے کہا اور کال بند کرنے لگی۔ آئندہ فون مت کیجیے گا کہ ایسی کی تیسی، تم آ جاؤ ایک بار پھر تمہیں بتاتا ہوں، چپ کر کے بات کرو مجھ سے۔ اس سے پہلے وہ کال بند کرتی سالار بول پڑا، جس پہ ہدا آنکھیں گھما کے رہ گئی۔ اب بولو بھی کچھ۔ 2 منٹ کی خاموشی گزری تو سالار نے جھنجھلا کے کہا وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ پچھلے 2 دنوں سے ہدا سے بات نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی اسے منانے کی کوشش کی تھی۔ تو سالار کو احساس ہوا کہ اس سے پہلے بات اور بگڑ جائے، روٹی محبوبہ کو منا لینا چاہیے، لیکن اب وہ کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ کیا بولو؟ خود ہی کہا کہ چپ کر کے بات کرو، مجھے طریقہ بتا دے کہ چپ کر کے بات کیسے کی جاتی ہے۔ ہدا کے لہجے سے سالار نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنی بیوی کو کافی خفا کر چکے ہیں، جو اسے اچھی نشانی نہیں لگ رہی تھی۔ غصہ کیوں کر رہی ہو یار؟ نرمی سے کہا گیا۔ میں نے کب کیا؟ میں تو بس آپ سے بات کر رہی ہوں، ابھی بھی وہ لہجے میں سنجیدگی لیے بولی۔ اچھا بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ بات آگے بڑھائی گئی۔ آپ سے بات؟ ترکی بترکی جواب۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم کیا کر رہی تھی؟ اب سالار کو سمجھ نہیں آیا کہ اسے کیسے منائے، تو لہجے میں نرمی ہی گھولی رکھی کہ وہ اس سے کم از کم بات تو کر رہی تھی نا۔ کچھ نہیں، پھر سے بھیگا سا جواب۔ اچھا ایک کام کرو، دروازے تک آؤ اور اس کا لاک کھولو، سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ تو ہدا حیران ہوتی دروازے تک گئی اور اپنے ہی دھیان میں دروازے کا لاک کھولا اور بغیر دیکھے مڑ گئی۔ جی کھول دیا ہے۔ اب وہ اپنے بیڈ پہ آ کے بیٹھی اور سائڈ ٹیبل سے لوشن کی بوتل اٹھا کے تھوڑا سا لوشن نکال کے پاؤں پہ مساج کرنے لگی اور موبائل کو اسپیکر پہ لگا کے اپنے پاس رکھ دیا۔ دوسری طرف جب ہدا نے دروازے کا لاک کھول دیا تو سالار آرام سے سیڑھیاں چڑھتے اس کے روم کے قریب آیا اور دروازے کے ہینڈل کو گھمایا، جو کھلتا چلا گیا۔ اب ہدا کے اچھوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ سالار نے اسے ایسا کرنے کو کیوں بولا تھا۔ وہ چونکی تو تب جب اسے دروازہ لاک کرنے کی آواز آئی اور دروازے کی سمت دیکھا جہاں وہ اسے معنی خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہدا گھبراتی اٹھی، کیونکہ شائستہ بیگم نے انہیں ملنے سے بھی منع کیا تھا اور یہاں تو سالار صاحب خود کمرے میں موجود تھے۔ سوچا روٹھی وائف کو منا لوں، اسی لیے یہ خطرناک کام سر انجام دینا پڑا۔ سالار کا اشارہ سب کی طرف تھا، جس کے درمیان سے وہ اٹھ کے اس کے روم میں آیا تھا۔ میں نہیں ناراض، آپ جائیں یہاں سے، وہ اسے باہر بھیجنے کی تگودو کرنے لگی، جبکہ وہ اب آرام سے چلتا اس کے صوفے تک آیا اور اس پہ نیم دراز ہو گیا۔ وائفی، جب شوہر تھکا ہارا آتا ہے نا، اسے گھورنے کے بجائے پیار کرتے ہیں، تو اچھے بچوں کی طرح ادھر آ جاؤ۔ جب ہدا اسے خفگی بھری نظروں سے گھورنے لگی تو سالار نے اسے بنوئے اچکائی، پھر بزرگوں کی طرح جیسے پتے کی بات بتائی۔ آپ جا کے خوشیاں منائیں ابھی، اس نے منہ بسور کے کہا۔ ویسے تم دور سے ہی آفت لگ رہی ہو، ذرا پاس آؤ تو میں غور سے دیکھوں۔ اس کی بات کو خاطر میں نہ لاتے اپنی کوہنی کو صوفے پہ ٹکائے پرسوچ انداز میں بولا تو ہدا کو تب چڑھ گئی۔ آپ یہاں سے جا رہے ہیں یا میں کسی کو آواز دوں؟ ہدا نے مصنوعی غصہ دکھایا، اصل میں اسے ہنسی آ رہی تھی۔ جب آرام سے پاس آنے کو کہہ رہا ہوں تو ایک بار میں ہی مان جایا کرو، کیوں مجھ پہ ظلم کرتی ہو دور رہ کے؟ اب سالار نے خود اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے قریب بٹھایا۔ اچھا، لیکن مجھے لگا کہ جو آپ کی باقی شادیاں نہیں ہو رہی اس بات کا دکھ ہو رہا ہوگا آپ کو۔ ہدا نے حیران ہوتے کہا، ارے ہماری قسمت ایسی کہاں کہ ہم تم سے بچ پائیں۔ سالار نے لاچارگی سے کہا، اٹھے یہاں سے اور نکلے، اتنی ظالم نظر آتی ہوں میں آپ کو۔ ہدا منٹ سے پہلے اس کے پہلو سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں کیوں جاؤں؟ میری وائفی کا کمرہ ہے یہ، سالار نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے اپنی ٹانگیں صوفے پہ کھول کے لیٹتے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹھے رہیں، ہدا لاپرواہی سے کہتے بیڈ پہ واپس آئی اور لوشن لگانے لگی۔ ہدا یار یہ کیا بات ہوئی، میرے پاس آؤ، میں تمہارے لیے آیا ہوں اور تم مجھے لفٹ ہی نہیں کرا رہی۔ سالار نے ناراض لہجہ اپنایا تو ہدا نے آنکھیں گھمائی۔ میں بھی آپ کے لیے ہی آ رہی ہوں کل آپ کے پاس، اب جائیں یہاں سے، اس سے پہلے کوئی آپ کو ڈھونڈتا یہاں پہنچے۔ ہدا نے بھی احسان کرنے والے انداز میں کہا تو سالار اٹھ کے بیڈ پہ اس کے پاس آیا۔ ایک شرط پہ جاؤں گا یہاں سے۔ اس کے کہنے پہ ہدا نے اس کی جانب دیکھا تو سالار کے ہونٹوں پہ معنی خیز مسکراہٹ چھا گئی، جسے دیکھ کے ہدا کے دل نے بیٹ مس کی۔
مہندی کی تیاریاں اعجاز صاحب کے گھر میں زور و شور سے ہو رہی تھی۔ فرخندہ چچی ارمان اور دریا کے نکاح پہ اس لیے کچھ نہیں بولی تھی کیونکہ تب اعجاز صاحب نے انہیں سختی سے تنبیہ کی تھی کہ اگر انہوں نے کوئی فضول حرکت کی وہاں تو وہ سب کا لحاظ کیے بغیر کچھ بھی کر جائیں گے، جس کے ڈر سے فرخندہ چچی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ لیکن آج وہ کسی اور ہی روپ میں تھی۔ آج شاید ان کا خود کا ضمیر جاگ اٹھا تھا، تبھی وہ حساس ہو رہی تھی اپنی بیٹی کے بارے میں۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی اور عشاء ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ فرخندہ چچی کا ٹینشن کے مارے برا حال تھا۔ مہمان گھر آ چکے تھے، فنکشن میں کچھ ہی دیر بچی تھی لیکن اس کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ آج اسے کالج میں کوئی ضروری اسائنمنٹ دینی تھی جس کی وجہ سے وہ گئی ہوئی تھی ڈرائیور کے ساتھ، لیکن تھوڑی دیر بعد ڈرائیور بھی گھر آ گیا تھا کیونکہ عشاء نے کہا تھا کہ آج وہ جلدی گھر آ جائے گی اور ڈرائیور کو کال کر دے گی جب وہ فری ہوگی، لیکن ابھی تک اس نے کال تک نہیں کی تھی، یہاں تک کہ اس کا نمبر بھی بند آ رہا تھا۔ سب اس کے بارے میں بار بار پوچھ رہے تھے، یا اللہ میں کیا کروں، میری بچی کہاں ہے، اس کی حفاظت فرما۔ چچی نے دل ہی دل میں اللہ کو مخاطب کیا۔ تب یہ فکر کا تھی یہ ماں کہاں تھی جب کسی اور کی بچی کی زندگی تباہ کر رہی تھی اور تم کہہ کے لگا رہی تھی اب اپنی بیٹی لاپتہ ہے تو دل کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ تمہارے اندر دل موجود بھی ہے کیا؟ جب اپنی بیٹی کی حفاظت کی دعا کی تو اندر سے پکار رہی جیسے کسی نے بھری محفل میں منہ پہ تماچا دے مارا ہو۔ نہیں نہیں، میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، پھر اس کے ساتھ برا کیوں ہوگا؟ کمرے میں آ کے انہوں نے بیڈ پہ بیٹھتے خود کو جیسے تسلی دی، لیکن اب مکافاتی عمل تھا، کیسے وہ بھول گئی کہ جو کیا تھا وہ سامنے بھی آئے گا، چاہے وہ نیکی ہو یا برائی۔ اس بیچاری کا کیا قصور تھا جس کو تم نے زندہ لاش بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی؟ ضمیر مسلسل ملامت کر رہا تھا، لیکن اب وہ خوش ہے، انہوں نے آہستہ آواز میں خود سے کہا کہ گویا دلیل دی۔ خوش؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے اسے خوش رہنے دیا؟ ضمیر نے پھر سے ایک کاری ضرب لگائی کہ ان کا دل مٹھی میں آیا ہو جیسے۔ فوراً ذہن کے گوشوں میں وہ یاد تازہ ہوئی جب دریا کو جان بوجھ کے کہا کہ ارمان پہلے بھی کسی سے محبت کرتا تھا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گی، میں معافی مانگوں گی سب سے اور اس کے پاؤں پڑ جاؤں گی، میں اپنی ہر غلطی کی معافی، ہر گناہ کی توبہ کروں گی، لیکن یا اللہ میری بچی، اسے کچھ نہ ہو، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ وہ روتی گڑ گڑاتی اللہ سے فریاد کرتی اٹھی اور سلار سے رابطہ کرنے لگی کہ ان کی بیٹی کو ڈھونڈے۔ سلار جب ہدا کے روم سے باہر نکلا تو سحر بھی ہدا کے کمرے کی جانب آ رہی تھی، اسے دیکھ کے ایک پل کو رکی، پھر سلام کر کے ہدا کے پاس آئی جو خود دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ بھائی یہاں تھے؟ سحر نے حیران ہوتے کہا۔ اور یہ تمہارے رخسار کو کیا ہوا، اتنا ریڈ ہو رہا ہے؟ سحر نے اپنے ہاتھ میں موجود گجروں والا شاپر ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھتے کہا تو جہاں ہدا سلار کے جانے پہ ریلیکس ہوئی تھی وہیں اس کے سوال پہ سینے میں سانس اٹک گئی اور دل میں سلار کو کوسا، کہیں جو میں سمجھ رہی ہوں وہ تو نہیں؟ جب ہدا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو وہ خود ہی جواب اخذ کر کے گویا ہوئی جس پہ ہدا بکھلا گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو، وہ تو بس کام کے سلسلے میں آئے تھے یہاں۔ ہدا نے جلدی سے وضاحت دی اور ٹیبل سے شاپر پکڑ کے اس میں سے گجرے دیکھنے لگی، جبکہ سحر اپنی چالاکی پہ خود ہی اشش کر اٹھی۔ واہ کیا کہنے تیرے سحر! خود کو داد دی تو ہدا نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کب سلار بھائی کی بات کی تھی، میں تو کہہ رہی تھی کہ کہیں کوئی کریم تو ایفیکٹ نہیں کر گئی، لیکن خیر سچ خود ہی سامنے آ جاتا ہے۔ سحر نے بات کرتے اس کے رخسار کی طرف اشارہ کیا تو ہدا اپنی جلد بازی پہ کڑ کے رہ گئی۔ یار ایسی بات نہیں ہے، ہدا نے لاچارگی سے کہا کیونکہ سحر کو پتہ چلنا ایسا تھا کہ ساری زندگی اس سے بلیک میل ہوتے رہو۔ میں نے تو ابھی بھی کچھ نہیں کہا، میرا اشارہ ابھی بھی کریم کی طرف تھا کہ اسی کی وجہ سے تمہارے چہرے پہ یہ سرخی نازل ہوئی ہے۔ سحر نے سنجیدگی سے پھر چوٹ کی تو اب ہدا کا دماغ گھوم گیا۔ تم بھی نکلو یہاں سے اور جاؤ دریا کے پاس، ہدا نے جھنجھلا کے کہا تو سحر کھلکھلا کے ہنس دی۔ بس ٹھیک ہے جا رہی ہوں، یار دیکھو تمہارے ہی شوہر ہیں وہ، مجھے کیا اعتراض ہوگا بھلا تمہارے ساتھ ان کے روما۔ اس سے پہلے سحر اپنی زبان کے جوہر دکھاتی ہدا نے اس کو کمرے سے نکال کے ہی دم لیا۔ بدتمیز کہیں کی! ہدا نے اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھتے کہا جو سلار کے ذکر سے تیزی سے دھڑک رہا تھا، پھر ایک بار خود ہی کھلکھلا اٹھی۔ وہ ابھی لان میں کھڑا تیاریوں کو دیکھ رہا تھا جب فرخندہ چچی اس کے پاس پریشانی سے آئی اور اس کو ایک سائڈ پہ آنے کا اشارہ کیا، جسے پہلے تو اس نے ناسمجھی سے دیکھا، پھر کوئی ضروری بات کا سوچ کے وہ ان کے پیچھے ہو لیا۔ کیا ہوا چچی جان، سب ٹھیک ہے؟ سلار نے ان کے چہرے پہ اڑی ہوائیاں دیکھتے کہا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے سلار، عشاء وہ ابھی تک نہیں آئی، پتہ نہیں کس حال میں ہے اور کہاں ہے، اس کا نمبر بھی پتہ نہیں کیوں بند ہے، میں کب سے ٹرائی کر رہی ہوں۔ چچی بات کرتے کرتے رونے لگی تو سلار نے انہیں تسلی دی۔ کہاں گئی تھی وہ، آپ کو پتہ ہے کچھ؟ ہلکی آواز میں پوچھا کیونکہ ٹینشن اب اسے بھی ہونے لگی تھی، وہ اس کی بھی بہن تھی تو وہ کیوں نہ پریشان ہوتا۔
ہاں کالج گئی تھی کہ ہاف لیو لے کے آ جائے گی، لیکن اس نے کوئی بھی کال کوئی بھی میسج نہیں کیا۔ اس کے بابا بھی پوچھ چکے ہیں تو میں نے بہانہ بنا دیا کہ وہ اپنی دوست کے پاس گئی ہے۔ مجھے بہت فکر ہو رہی ہے اس کی، کچھ کرو تم۔ انہوں نے بے بسی سے کہا، آپ فکر نہیں کریں، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، میں کچھ کرتا ہوں۔ سالار نے اس کو حوصلہ دیتے ایک نمبر ڈائل کیا اور اس سے کچھ بات کرنے لگا، جبکہ چچی فرخندہ وہیں کسی کرسی پہ بیٹھ کے اپنی بیٹی کے لیے دعا کرنے لگی۔ سالار گھر سے نکلا اور ارمان کو میسج کر دیا کہ وہ بھی گھر کے باہر آئے، کوئی ضروری بات ہے۔ ارمان کے آنے پہ اس نے بھی ساری بات اسے بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ اس لڑکے کا نام وغیرہ پتہ ہے؟ ارمان نے کچھ سوچتے پوچھا۔ ہاں میں جانتا ہوں اس کو، چچا جان کے آفس کا لڑکا ہے وہ، سالار نے کہا تو ارمان نے سر ہلایا۔ آؤ پہلے اس کے کالج جا کے پتہ کرتے ہیں، ارمان نے کہا اور وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے کالج جانے کے لیے۔ وہ جب کالج آئی تھی تو اسے ایک مسلسل ان نون نمبر سے کال میسیجز آ رہے تھے، پھر تنگ آ کے اس نے ریسیو کر لیا تو دوسری طرف وہی لڑکا تھا جو اسے ملنے آتا تھا۔ عشا تب سے اس لڑکے سے بھی کسی بھی قسم کے رابطے میں نہیں تھی، لیکن آج وہ پھر سے اس سے رابطہ کر رہا تھا۔ پہلے بھی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن عشا دھیان نہیں دیتی تھی۔ مجھے تم سے ملنا ہے، میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز میری ایک بار بات مان لو، مجھ سے مل لو، پھر ساری زندگی نظر نہیں آؤں گا۔ فون اٹھاتے ہی لڑکا منتوں پہ اتر آیا، مجھے تم سے بالکل بھی نہیں ملنا اور نہ ہی مجھے تمہاری شرمندگی سے کوئی لینا دینا ہے، بہتر یہی ہے کہ تم آئندہ مجھے کال نہ کرو۔ عشا نے غصے میں آتے کہا اور کھٹاک سے کال بند کر دی۔ جب عشا نے اپنے لیے ہاف لیو لی تو اس کا ارادہ تھا کہ وہ گھر کال کر دے تاکہ اسے کوئی لینے آ جائے، اسی لیے کلاس سے باہر آئی۔ پہلے سوچا کہ فریش ہو جائے پھر کال کرتی ہے تو وہ واش روم کی جانب کی جہاں دوسرا کوئی موجود نہیں تھا۔ عشا اپنے ہی دھیان میں شیشے کے سامنے کھڑی تھی، تبھی اسے اپنے پیچھے آہٹ سنائی دی، جسے دیکھنے کے لیے اس نے سر اوپر کر اٹھایا تو اس سے پہلے وہ چیختی اس کی گردن کو مخصوص جگہ دباؤ دیا گیا جس سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس لڑکے کی آخری لوکیشن اس جگہ دکھائی دی گئی ہے اور غالباً یہ ان کا فارم ہاؤس ہے، ارمان نے موبائل دیکھتے کہا تو سالار نے سمجھ کے سر ہلایا اور گاڑی کی رفتار تیز کر دی کہ وہ جلدی سے پہنچ پائے۔ پولیس کو پہلے ہی انفارم کر چکے تھے اور وہ بھی ان کے ساتھ ہی آ رہی تھی۔ اب ان کی دعا یہ تھی کہ ان کی بہن صحیح سلامت ہو، نہیں تو وہ اس لڑکے کو زندہ دفن کرنے والے تھے۔ معید، جو لڑکا عشا کے پیچھے تھا، معید کے آدمیوں نے عشا کو گاڑی میں ڈالا اور اسے لیے وہ ایک راستے پہ چل پڑے جہاں معید نے انہیں پہنچنے کا حکم دیا تھا۔ جب وہ لوگ اسے لے کے پہنچے تو وہ عشا کو اٹھا کے اس کے روم میں چھوڑ گئے اور معید کے حکم پہ وہاں سے چل پڑے۔ معید اس کے پاس ہی بیڈ پہ بیٹھ گیا اور غصے سے گھورنے لگا، جب مجھے اپنے قریب نہیں آنے دینا تھا تو کیوں اپنی ادائیں دکھائی کہ میں تم پہ فلیٹ ہو گیا اور اوپر سے اپنے اس سالے بھائی سے پٹوایا بھی۔ اب جب تم لٹا کے واپس جاؤ گی تب اسے پتا چلے گا کہ مجھ سے پنگا لینا کیسا ہے۔ لڑکا اب اس کے چہرے پہ آئے لٹوں کو پیچھے کرتے اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھتے کہہ رہا تھا، کیا خیال ہے تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کروں یا نہیں؟ اس نے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے کہا، پھر خود ہی کہکا لگا اٹھا، ارے نہیں یار، وقت کیوں ضائع کرنا۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتا باہر سے آتی آواز پہ وہ چونک اٹھا۔ گھر میں تقریباً سبھی لوگ ارمان اور سالار کی غیر موجودگی کو محسوس کر چکے تھے، لیکن ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ وہ دونوں کسی ضروری کام سے باہر گئے ہیں تو کچھ دیر میں آتے ہی ہوں گے۔ جب ان دونوں کی بات تھمی تو لوگوں نے عشا کی غیر موجودگی پہ سوال اٹھانا شروع کر دیے، ساتھ میں یہ باتیں بھی بننے لگی کہ پتہ نہیں کہاں غائب ہے صبح سے، ارمان اور سالار شاید اسی کو ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ بات تو یہ سچ تھی لیکن ان کا بات کرنے کا انداز بالکل بھی نہیں۔ اس واقعے سے تو باقی سب بے خبر تھے لیکن چچی فرخندہ تو باخبر تھی۔ خود کو مضبوط ثابت کرتے کب تک وہ دوسروں کے باتوں کا جواب دیتی، پھر خود ہی ضبط کھو کے وہ ایک جگہ بیٹھ کے پریشانی سے رونے لگی۔ شام سے رات ہونے کو آئی تھی لیکن ابھی کچھ بھی اتا پتہ نہیں تھا۔ مہندی کی رسم بھی شروع کرنی تھی جو ناز بیگم نے یہ کہہ کے رکوا دی، لڑکوں کا کیا ہے وہ کسی یہ کہہ کے کروا دی کہ لڑکوں کا کیا ہے وہ کسی کام میں پھنسے ہوئے ہیں، ویسے بھی لڑکیوں کے چاہ ہوتے ہیں، یہ سب تو ان کی رسم کر دیتے ہیں، جس پہ کسی نے بغیر بحث کے رسم وغیرہ کر دی۔ البتہ چچی فرخندہ کی خاموشی تو ناز بیگم کو کھل رہی تھی کہ وہ ان کو لیے ایک کمرے میں آئی اور جب اصل بات جاننی چاہی تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ بھابھی، میری بچی پتہ نہیں کس حال میں، آپ دعا کریں کہ وہ خیریت سے ہو، سالار اور ارمان کو صحیح سلامت مل جائے۔ وہ ان کے گلے سے لگی روتے کہہ رہی تھی، کیا بات ہے فرخندہ، مجھے ٹھیک سے ساری بات بتاؤ۔ ان کو خود سے الگ کرتے ناز بیگم نے کہا تو چچی نے ساری بات ان کے آگے کھول کے رکھ دی، جس پہ وہ بھی بہت پریشان ہوئی۔ تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی مجھے فرخندہ، اور خود پریشان ہوتی رہی ہو؟ انہوں نے فکر مندی سے انہیں اپنے ساتھ لگاتے کہا،
کیسے بتاتی بھابھی، کیسے میں خود بدنامی کا اشتہار لگاتی پھرتی؟ انہوں نے بے بسی سے کہا۔ خبردار ایسا کہا تو انشاءاللہ سالار اور ارمان ڈھونڈ لیں گے اسے، تم پریشان نہ ہو، ورنہ سب کو شک ہو جائے گا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ چلو آؤ میرے ساتھ اور باہر چل کے لڑکیوں کی رسم کرو، تب تک انشاءاللہ وہ سب بھی آ جائیں گے اور اللہ سے بہتری کی امید رکھو۔ انہوں نے تسلی دی اور ان کو لے کے باہر جانے لگی، لیکن چچی رکی تو ناز بیگم نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ چلو باہر تاکہ تھوڑی دیر کے لیے دھیان ادھر ادھر ہو تمہارا۔ انہوں نے پھر چلنے کو اصرار کیا تو چچی فرخندہ ان کے گلے سے لپٹ گئی۔ بھابھی میں کیسے آپ سے معافی مانگوں، میں بہت شرمندہ ہوں، شاید یہ لفظ بھی میرے کیے کی تلافی نہیں کر سکتا جو میں نے آپ کے اور دریا کے ساتھ کیا۔ انہوں نے نادم ہوتے جھکے سر کے ساتھ کہا، یہ وقت ایسی باتیں کرنے کا نہیں ہے، ابھی بس عشاء کے لیے دعا کرو۔ انہوں نے بس اتنا کہا تو چچی ان کے ساتھ باہر کو چل دی۔ معید آواز سن کے جب باہر آیا تو وہاں ایک بلی تھی، وہ اپنی گھبراہٹ پہ کہکا لگاتا۔ جب واپس جانے لگا تو کسی نے پیچھے سے پکڑ کے اسے اپنی طرف گھمایا اور ایک مکہ اس کے منہ پہ جڑ دیا۔ معید اس سب کے لیے تیار نہیں تھا تو لڑکھڑا کے دور جا گرا۔ ابھی وہ سنبھلا بھی نہیں تھا کہ ایک کے بعد اس کے منہ پہ مکوں کی بارش ہو گئی۔ آپ پلیز اس طرح قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، ہمیں ان سے خود ہی نمٹنے دیں۔ پولیس آفیسرز نے سالار اور ارمان کو اس لڑکے سے دور کرتے کہا تو انہوں نے قہر برساتی نظروں سے معید کو دیکھا، جبکہ ارمان ایک بار پھر اس کی طرف لپکا اور گریبان سے پکڑ کے کھڑا کرتے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کیا۔ آپ انہیں سنبھالیں پلیز، آفیسر نے سالار کی طرف دیکھ کے کہا تو وہ خود اس کی جانب پڑا اور ارمان کو پکڑ کے اس سے علیحدہ کیا۔ بس کر دے ارمان، عشاء کو دیکھتے ہیں، اس کو یہ سنبھال لیں گے۔ سالار کہتا دائیں جانب کیا جہاں روم کی لائٹ جل رہی تھی، مطلب کہ وہی کمرہ تھا جہاں عشاء کو رکھا ہوا تھا۔ گڑیا تم ٹھیک ہو؟ ارمان نے اس کے بیڈ کے پاس پہنچتے اس کا دوپٹہ اس پہ اوڑھا اور اس کے گال تھپ تھپانے لگا۔ ارمان اس کو اٹھاؤ، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا اور اسے اسپتال لے کے جانا ہوگا، سالار نے کہا تو ارمان نے اسے بازوں میں اٹھایا تو سالار نے اچھے سے اس کا چہرہ ڈھک دیا۔ آفیسر اگر یہ مجھے کبھی باہر نظر آیا تو میں اسے جان سے مارنے سے گریز ہرگز نہیں کروں گا، سالار جاتے ہوئے آنکھوں میں خون لیے بولا اور ایک ٹھوکر رسید کرنا نہیں بھولا معید کو جو اب پولیس کی حراست میں موجود تھا۔ آپ فکر نہ کریں سالار سر، اس سے تو ہم اب اچھی طرح نمٹیں گے اور اس کی رات بھی حسین کریں گے اچھے سے، آفیسر نے مسکرا کے کہا تو ارمان اور سالار عشاء کو لیے اسپتال گئے۔ ڈاکٹر کیسی ہے میری بہن؟ روم سے باہر نکلتے ڈاکٹر کو دیکھتے ارمان نے فوراً آگے ہو کے پوچھا۔ سالار بھی بے چینی سے اس کی جانب بڑھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا تو آپ ان کو لے جا سکتے ہیں، انہوں نے مسکرا کے تسلی بخش جواب دیا اور وہاں سے نکلتے چلے گئے، جبکہ دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ عشاء کے ہوش میں آنے کے بعد وہ دونوں اس سے ملے اور اس سے طبیعت کا دریافت کیا، جس پہ اس نے شرمندہ ہوتے سب بتایا کہ کیسے اسے کالج سے لے جایا گیا۔ گڑیا آج آپ کے ساتھ جو ہوا اسے بھول جاؤ، اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کہاں تھی تو آپ نے کہنا ہے کہ دوست کے گھر گئی تھی جس کی سالگرہ تھی، باقی ہم دیکھ لیں گے، سالار نے اس کے پاس بیٹھتے اسے سمجھایا تو اس نے سمجھ کے سر ہلایا تو دونوں نے اس کے سر پہ پیار کیا۔ ارمان نے چچی فرخندہ کو کال کر دی تھی کہ وہ پچھلے گیٹ کی طرف آئیں، جس کو وہ سنتی اور ناز بیگم بھاگ کے ان کی طرف گئی۔ عشاء کو دیکھتے وہ جلدی سے اس سے لپٹ گئی اور اس کا منہ ماتھا چومنے لگی۔ میری بچی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو، انہوں نے سینے سے لگاتے روتے کہا۔ ارمان میری جان، میں کیسے تمہیں شکریہ کہوں، انہوں نے ارمان کو ماتھے پہ بوسہ دیتے اس کو گلے سے لگاتے کہا۔ بس چچی آپ ماں کی جگہ ہے اور عشاء بہن ہے ہماری، آپ اس کو لے جائیں اور تیار کریں ورنہ باقیوں کو شک ہو جائے گا، ارمان نے ان کے ہاتھ عقیدت سے چومتے کہا تو وہ مشکور نظروں سے دیکھنے لگی۔ سالار کہاں ہے؟ وہ بھی تمہارے ساتھ تھا نا، انہوں نے سالار کی بابت پوچھا تو ارمان نے بتایا کہ وہ کمرے میں گیا ہے کہ الگ الگ جائیں تاکہ ہمیں دیکھ کے کوئی سوال نہ کرے۔ ہدا کہاں ہو؟ گھر کے باہر پہنچتے سالار نے ہدا کو کال کی۔ میں کلب میں اپنی فرینڈز کے ساتھ ہوں، پارٹی میں، دوسری طرف سے جواب موصول ہونے پہ سالار کے ماتھے پہ بل آئے۔ تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ اب کی بار سالار نے سختی سے پوچھا۔ کہا تو ہے کہ پارٹی ہے، اس نے بھی چڑھ کے جواب دیا۔ تمہیں تو دیکھتا ہوں ابھی، یہ جو پارٹی انجوائے کر رہی ہو نا، ابھی 2 منٹ ہے، مجھے بھی اس میں شامل پاؤ گی، پھر اس کے بعد شور اٹھے گا کہ دلہن کو کوئی بھگا کے لے گیا، سالار نے کہتے گھر کا لان کراس کیا اور اپنے کمرے میں گیا فریش ہونے۔ ہدا اور دریا دونوں لان میں سجے اسٹیج پہ بیٹھی تھی اور عورتیں مسکرا کے ان کی رسم کر رہی تھی، جبکہ اذلان صاحب دریا کو تنگ کرنے کا کام اچھے سے سر انجام دے رہے تھے۔ سالار نے اندر آتے ہدا کو دیکھ لیا تھا، وہ بس اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا اسی لیے کال کی، لیکن اتنے تھکن زدہ دن کے بعد اس کا الٹا جواب سن کے دماغ گھوم گیا۔ اندر آتے اسے شرارت سے مسکراتے دیکھ کے وہ بھی مسکرا دیا۔
ارمان اور عشا دونوں گھر کے پچھلے دروازے سے اندر جا چکے تھے۔ ایویں غائب ہو جائے گی دلہن، زبردستی ہے کیا سب کے سامنے؟ ہدا نے نروٹھے پن سے کہا۔ میری جان، زبردستی کون سی؟ حق رکھتا ہوں، بھگا کے بھی لے جاؤں گا تو کون روکے گا مجھے؟ سلار نے بھی حق جتاتے کہا تو ہدا نے مسکرا کے سر جھکایا۔ بڑے آئے، چلے نکلے، ہم نہیں ڈرنے والے آپ کی ان دھمکیوں سے، ہدا نے گردن اکڑا کے کہا۔ یہ تو کل پتہ چل ہی جائے گا، سلار نے معنی خیزی سے شرارت سے کہا تو ہدا گڑبڑا گئی۔ شرم خرید لے تھوڑی سی، اس نے آہستہ سے کہا، کیونکہ جانتی تھی کہ شرم کرنے کا کہے گی تو الٹا جواب ہی ملے گا، لیکن تم کافی ہو شرمانے کے لیے، اس نے کہا تو ہدا نے کال کاٹ دی۔ چلو جی سلار، اب تیاری پکڑو کل کی، سلار نے کہتے آخری نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ وائٹ شلوار سوٹ پہنے وہ بہت جاذب نظر آ رہا تھا۔ جب چچی فرخندہ اور ناز بیگم عشا کو اپنے ہمراہ لیے باہر لان میں آئے تو کئی عورتوں نے اسے دیکھ کے باتیں کرنا شروع کر دی۔ یہ لو آ گئی، اب لائے ہوں گے، اب اس کو ڈھونڈ کے جانے کس کے ساتھ بھاگی تھی؟ یہ وہاں موجود عورتوں کی آوازیں تھیں جو عشا کو دیکھ کے شروع ہو گئی تھی، جبکہ فرخندہ چچی اپنی بیٹی کے لیے ایسے الفاظ سن کے جیسے ڈوب مری تھی۔ انہیں اب اس ذلت کا احساس ہوا تھا جو ناز بیگم نے سہی تھی۔ کہاں تھی یہ سارا دن؟ کس کے ساتھ تھی؟ کہیں کچھ کر تو نہیں آئی؟ وہاں موجود خواتین کی تمسخر بھری آوازیں گونج رہی تھی۔ آپ سب کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے کسی کی ذات کے بارے میں۔ ابھی اس کے بھائی زندہ ہے تو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے ہی گھر میں کھڑے ہو کے ہماری بہن کو ایسا کہے۔ جب آپ کو اصل بات نہیں پتا تو برائے مہربانی اپنی اس زہر بھری زبان کو لگام دے، ورنہ مجھے اس زبان کو چپ کروانا بہت اچھے سے آتا ہے۔ کسی کے کردار پہ انگلی اٹھانے سے بہتر آپ وہ باقی 4 انگلیوں پہ غور کریں جو آپ ہی کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور مجھے اب کہنے کی ضرورت تو بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی تشریف یہاں سے لے جائیں۔ سلار جو بھی اپنے روم سے باہر آ رہا تھا ان سب کی بکواس سن کے سرد لہجے میں گویا ہوا، سب کی سیٹی گم ہو گئی۔ ہمیں ہمارے گھر والوں پہ پورا بھروسہ ہے، جو ہم کسی کی باتوں میں آ کے نہیں توڑتے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ سب یہ باتیں کسی اور کے سامنے جا کے کریں، سلار نے صفاقی سے سب کو دیکھتے کہا، جبکہ بڑے سب سلار کو حیرت سے دیکھ رہے تھے اور معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے جو یہ ایسی بات کر رہا ہے۔ اب میں اس ٹاپک پہ کچھ بھی نہیں سنوں گا، تو آپ سب آرام سے فنکشن کو انجوائے کریں، سلار سنجیدگی سے کہتا دریا کے پہلو پہ جا بیٹھا اور اسلان کو اس کی گود سے لے کے خود کی گود میں بٹھا دیا۔ کیا ہوا ہے، کوئی ہمیں بھی بتائے گا؟ جب سب پھر سے مہندی میں مگن ہو گئے تو حسن صاحب نے ناز بیگم کے پاس جا کے پوچھا، آپ نے سنا تو ہے ابھی کہ اس بارے میں بات نہ کی جائے تو بعد میں آپ کو پتہ چل جائے گا؟ انہوں نے ہلکی آواز میں کہا تو حسن صاحب نے سمجھ کے سر ہلایا۔ ہلکا پھلکا فنکشن ختم ہوا تو سب مہمان جا چکے تھے، اب بس گھر والے ہی تھے۔ فرخندہ چچی پورے فنکشن میں دوبارہ باہر نہیں آئی تھی، ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی لوگوں کی باتیں سننے کی۔ سلار نے کہہ تو دیا تھا لیکن جو سرگوشیاں تھی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پسر کر رہے تھے، ان سے کیسے بچتے وہ؟ بھابھی مجھے معاف کر دے، میں بہت شرمندہ ہوں، میں اندھی ہو گئی تھی جو اپنی بیٹی کو نظر انداز کر دیا اور آپ کی بیٹی کے بارے میں ایسا کہا جس کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ جب سب اندر لاؤنج میں داخل ہوئی تو چچی ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوگی اور گڑگڑا کے معافی مانگنے لگی۔ بس کر دو فرخندہ، ایسا کچھ نہیں ہوا، دیکھو وہ خوش ہے اپنی زندگی میں۔ انہوں نے اسے روکنا چاہا تو مسلسل ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ نہیں بھابھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مجھے آج کیسا لگا جب میری معصوم بچی کو سب موضوع بنا کے باتیں کر رہے تھے، اس کے کردار پہ انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ ایک ماں کے لیے یہ سب سننا برداشت کرنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے جب بیٹی قصوروار ہی نہ ہو۔ مجھے آج اس سب کا احساس ہوا ہے، میرے دریا کے ساتھ بہت برا کیا، اسی لیے وہ آج اس حال میں ہے۔ اگر میں ایسا کچھ نہ کرتی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ارمان شروع سے ہی اسے پسند کرتا ہے، تو آج دریا اپنے گھر خوشی خوشی رہ رہی ہوتی اور اس کے بیٹے کو اس کا باپ تو ملتا۔ مجھے معاف کر دو دریا، تمہاری بددعا لگی مجھے جو آج میری بیٹی اسی ذلت کو سہ رہی ہے۔ انہوں نے روتے دریا کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا تو دریا کو سمجھ ہی نہ آئی بات کی۔ آپ یہ سب کیا کہہ رہی ہے؟ میں کیوں آپ کو بددعا دوں گی؟ یہ سب میرے نصیب میں تھا، جو ہو گیا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی ماں کے روپ میں دیکھا ہے، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بری سوچ نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آج کیا ہوا ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ ہو۔ رہی میرے خوش ہونے کی بات تو میں بہت خوش ہوں، اور میرا بیٹا اس کا باپ وہی ہے جو اسے بیٹا مانتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ ان کے علاوہ کوئی بھی میرے بیٹے کو اپنا کہے، کیونکہ جو پیار کے میرے بیٹے کو دیتے ہیں وہ شاید اس کا سگا باپ بھی نہ دیتا۔ دریا نے نم آنکھوں سے ارمان کو دیکھتے کہا جو اسی کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ میری بیوی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ کو اپنے کیے کا احساس ہو گیا، یہی بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ عشا ہمارے درمیان محفوظ کھڑی ہے، کیونکہ ابھی اس کے بھائی موجود ہیں۔
ارمان نے دریا کو اپنے حصار میں لیا، پھر مان بھری نظروں سے عشا کو دیکھتے کہا جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی، اللہ تم سب سے خوش ہو جنہوں نے میری اتنی بڑی غلطی پہ مجھے معاف کر دیا۔ آپ لوگ اللہ سے دعا کیجیے گا کہ وہ اللہ بھی مجھے معاف کر دے۔ چچی نے مشکور نظروں سے سب کو دیکھ کے کہا، اللہ سے سچے دل سے توبہ کرو گی تو وہ معاف کر دے گا، بے شک وہ بہت رحیم ہے۔ شائستہ بیگم نے چچی کے پاس جا کے پیار سے گلے لگاتے کہا تو سب مسکرا دیے۔ چلے اب سب سونے کی تیاری کرے، کل میری بارات ہے، اپنے اپنے کمروں میں جائے سبھی، اور خدا وہ مجھے کافی دے جانا ایک کپ، اور تمہاری ایک چیز میرے روم میں ہے، شاید دوپٹہ، وہ لے جانا۔ سالار نے سنجیدگی سے ہدا کو دیکھ کے کہا، جبکہ باقی سب سالار کی چالاکی سمجھ کے ہلکا سا ہنس دیے۔ دوپٹے کا بھی اسی لیے کہا کہ انکار کی وجہ نہ رہ سکے۔ چلو جلدی سے اسے کافی دے آؤ ورنہ وہ اضافی ہو جائے گا۔ دریا نے شرارت سے کہا اور ارمان کی جانب گھومی کہ وہ اذلان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ لائے اس کے دودھ کا ٹائم ہو گیا، میں اسے لے کے روم میں جاؤں؟ دریا نے اپنے بازو کھولتے کہا تو صوفے پہ بیٹھے ارمان نے ایک نظر دریا کو دیکھا، پھر اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لائے بھی؟ اب کی بار دریا نے ارمان کو ایسے ہی مگن دے کے ذرا زور دے کے کہا، اس کو ابھی بھوک نہیں لگی ہوئی، وہ کھیل رہا ہے۔ ارمان نے اپنے ہاتھوں کی جانب اشارہ کیا جو اذلان اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھا تو کبھی ان کو اپنے منہ میں ڈالتا تھا۔ مجھے پتا ہے نا یہ اس کی ٹائمنگ ہے، ورنہ پھر رات کو مجھے تنگ کرتا ہے یہ۔ دریا نے جھنجھلا کے کہا، یہ رات کو میرے پاس سوئے گا، تم ریلیکس ہو جاؤ، جا کے نیند پوری کرو۔ ارمان نے کھڑے ہوتے کا اور پاس پڑا اذلان کا کمبل اٹھایا، اس میں اذلان کو اچھے سے لپیٹا اور اپنی گود میں اٹھایا۔ پھر جب یہ روئے تو اسے میرے پاس مت لائیے گا، دریا نے وارن کرتے کہا اور ایک بار اچھے سے اپنے بیٹے کو پیار کیا۔ بس کر دو، میرے لیے بھی تھوڑا بچا کے رکھ لو۔ جب دریا کو کافی دیر اذلان کے ساتھ بزی دیکھا تو ارمان نے ٹوکا، جس پہ وہ بوکھلا کے اذلان سے دور ہوئی۔ وہ بچہ ہے، آپ بچے تھوڑی ہے، دریا نے ہلکی آواز میں کہا اور بغیر اس کا جواب سنے کمرے میں آ گئی۔ بچوں کے جانے کے بعد بڑے سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، گھر کا ماحول ایک بار پھر سے خوشگوار ہو گیا تھا۔ چچی فرخندہ کو اپنے کیے پہ بہت پچھتاوا تھا۔ انسان کرتے وقت بالکل بھی اپنے آنے والے کل کو نہیں سوچتا، لیکن جب وہ وقت اسی پہ آتا ہے تو وہ پچھتاووں میں گھیر لیا جاتا ہے اور اپنے کیے کا احساس ہوتا ہے۔ یہی حال تھا چچی کا بھی۔ دریا کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ان کو کچھ نہیں ہوا، لیکن جب بات اپنی بیٹی پہ آئی تو روکنے کھڑے ہو گئے۔ لیکن دریا نے کبھی بھی ان کو قصوروار نہیں ٹھہرایا تھا، وہ سب اپنی قسمت کا لکھا سمجھتی تھی اور اس نے اسے سنوارنا بھی چاہا اپنے پہلے شوہر سے بات کر کے، لیکن جب اگلے کے دل میں ہی چور ہو تو بات کہاں سنبھلتی ہے، الٹا بات بگاڑ دی جاتی ہے۔ لیکن دریا تب بھی مخلص تھی اپنے رشتے کے ساتھ اور آج بھی مخلص رہی، بس فرق یہ تھا کہ نادانی کی محبت اب پروان چڑھ گئی تھی جب وہ اپنے مان سے کرنے لگی تھی۔ دریا کے گھر والوں نے جلد بازی میں دوسروں کی باتوں کے ڈر سے اپنی بیٹی کی شادی تو کر دی، لیکن بعد میں وہ بھی اپنے اس فیصلے پہ پچھتائے، کیونکہ حامد اس کا بس نام کا ہی شوہر تھا، اس نے کبھی بھی دریا کو اہمیت نہیں دی تھی۔ شادی ہو گئی، کام ختم، یہ حساب تھا اس کا۔ لیکن اب دریا کی زندگی خوشیوں کی منتظر تھی جو دستک دینے آنے والی تھی۔ آپ کی کافی۔ سالار ابھی اپنے کپڑے تبدیل کرتا ڈریسنگ روم سے نکلا ہی تھا جب اپنی وائفی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ دروازہ بند کر دو وائفی، اس نے شرٹ کے بٹن بند کرتے کہا تو ہدا نے الجھ کے ایک پل کو سالار کو دیکھا، پھر دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ بند کرتے مڑی اور اس کے کہنے سے پہلے ہی صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ نارنجی کلر کی کرتی کے ساتھ ہلکا سبز اور نارنجی رنگ کے امتزاج کا لہنگا پہن رکھا تھا، بال کھلے پیچھے پشت پہ بکھرے تھے اور دوپٹے کو سیٹ کیا تھا۔ شرط تو پوری کر دی تھی لیکن میں آیا ہی نہیں تھا تو سوچا فرصت سے تمہیں یہاں اپنے پاس اپنے قریب سے دیکھ لوں۔ سالار چلتا اس کے پاس آیا اور ہاتھ بڑھا کے اسے کھڑا کرتے اپنے حصار میں لیا۔ یہ میری غلطی نہیں تھی، میں نے شرط پوری کر دی تھی، اب جانے دیں۔ اس کی نظروں سے گھبراتی وہ ہلکی آواز میں گویا ہوئی تو سالار نے مدھم سا مسکرایا۔ سالار نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ اس کے آنے پہ گھونگھٹ نہیں کرے گی، تو ایسا ہی ہوا، ہدا نے آج گھونگھٹ کرنے سے منع کر دیا۔ وہ اس وقت کی بات تھی کہ تب تمہیں چھوڑوں گا، ابھی کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ کہہ کے سالار جھکنے لگا تو ہدا نے بوکھلا کے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے کیا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ ہدا نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ تم سے عشق ہو گیا ہے، اس کے ماتھے پہ لب رکھتے کہا۔ آج پہلی بار سالار نے اپنی چاہت کا اظہار کیا تھا، ورنہ اس کی محبت کو کبھی الفاظ کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ اس کا انداز ہی ہدا کو بہت کچھ باور کروا جاتا تھا کہ وہ بس اسی کی ہے اول روز سے ہی۔ سالار حسن تم سے عشق کرنے لگا،
تم سانسوں میں بس گئی ہو، روح کا سکون بن گئی ہو۔ اس کے رخسار پہ لب رکھتے کہا تو ہدا کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ آج خیر ہے، کافی رومانٹک ہو رہے ہیں، ہدا نے حیرت کا اظہار کرتے کہا۔ بس ایسے ہی۔ وہ ایک پل کو رکا تو ہدا نے اس کے سینے پہ سر رکھا۔ سوچا کل کے لیے ٹائم بچا لوں آج تعریفیں کر کے۔ پھر شرارت بھری سرگوشی سنائی دی تو ہدا نے ناسمجھی سے سر اٹھا کے دیکھا، پھر مطلب سمجھ آنے پہ جھٹکے سے دور ہونا چاہا، لیکن سالار نے کہاں ایسا ہونے دینا تھا۔ ارے بیگم کہاں، ابھی تو ساری رات باقی ہے۔ سالار نے پھر شرارت سے کہا۔ ہدا کا دیکھنا محال ہو گیا۔ آپ میں ذرا شرم نہیں رہی سالار، ہاتھ چھوڑیں، باہر جانا ہے میں نے۔ ہدا نے شرم و حیا سے سرخ پڑتے کہا۔ اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں، لیکن اب بھی دے دیتا ہوں، تم کافی ہو شرم کرنے کے لیے۔ اس کو دوبارہ سے کھینچ کے پیچھے سے حصار میں لیتے کہا اور اس کے گردن پہ لب رکھے۔ سالار جانے دے، سب باہر ہی موجود ہے، ویسے بھی کل آ رہی ہوں نا میں، تو ابھی جانے دے۔ ہدا نے ہار مانتے منت کرتے کہا۔ یہ تو تمہاری غلطی ہے کہ تم اس وقت میرے روم میں کیوں آئی، جب پتہ ہے کہ اندر رومانٹک شوہر بیٹھا انتظار کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مجھے تو موقع چاہیے تھا اور وہ تم نے بہت آسانی سے دے دیا، اب ایسے تو نہیں جانے دے سکتا میں۔ اپنی ہنسی سے قابو پاتے بھرپور ڈرانے والے انداز میں کہا تو ہدا کے 14 طبق روشن ہوئے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں سالار، دیکھیں کل ہماری رخصتی ہے نا، تو میں آ جاؤں گی، ابھی آپ ایسی باتیں تو نہ کریں۔ ہدا روحانسی انداز میں کہنے لگی تو سالار کا ہنسی ضبط کرنے پہ برا حال ہو گیا۔ اگر وہ سالار کے چہرے کی طرف دیکھ لیتی تو اس طرح بالکل بھی ری ایکٹ نہ کرتی، الٹا اسے ماننے کو دوڑتی جو آج اپنی باتوں سے اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ تو کیسی باتیں کروں تم ہی بتا دو، سالار نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے بہک کے انداز میں کہا جس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی تھی۔ مجھے بس جانے دے۔ اب سالار کو لگا کہ کچھ کہے گا تو وہ رو دے گی، اور اپنا ضبط کھو کے دل کھول کے کہکا لگایا۔ حد ہے یار، ایسے بھی کوئی کرتا ہے، شوہر ہوں میں تمہارا۔ سالار نے اسے سینے سے لگاتے ہنستے کہا۔ آپ بھی تو ایسی باتیں کر رہے تھے، بہت برے ہیں آپ، ذرا خیال نہیں ہے میرا۔ ہدا نے ایک مکہ اس کے سینے پہ مارتے کہا۔ بہت خیال کرتا ہوں یار، اب ایسا تو نہ کہو، چلو جا کے آرام کرو، صبح بھی تم کافی تھک جاؤ گی بیٹھ کے۔ سر پہ لب رکھتے کہا تو ہدا مسکرا دی۔